ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العظيم. اس کا ایکو بند کروائیے، آواز کم کروائیے. ایکو بند کریں، بالکل آواز کم کریں. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز طلباء، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں جمع ہیں جس میں قرآن کریم کی بھی آخری آیات پڑھی گئیں اور بخاری شریف کی بھی آخری روایت پڑھی گئی. اللہ رب العزت اس مبارک محفل کے علوم و معارف کی نشانی ہے ان کے ترجمۃ الابواب. وہ باب کو ذکر کر کے اپنے ما فی الضمیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ باب کو ذکر کر کے اس میں بہت سے علوم کو سمو دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں. چنانچہ الابواب والتراجم کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں امام بخاری کے عناوین کو، ان کے ابواب کو ذکر کر کے ان کے مفاہیم اور معانی اور مطالب کو واضح کیا گیا. یہ بھی ایک باب ہے اور آخری باب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب قائم کرتے ہوئے پورا زور لگا دیا اور اتنا بہترین باب قائم کیا ہے کہ شاید اس سے بہتر کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور باب کو قائم کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کہی، اللہ کے کلام کی ایک آیت کو عنوان کے طور پر ذکر فرما دیا. گویا امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کو ذکر کر کے در حقیقت قیامت تک آنے والے امت کے ہر فرد کو، علماء کو، طلباء کو اور دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. وہاں کی تیاری کرو، وہاں آپ کو اپنے عمل کا وزن کرانا پڑے گا، وہاں آپ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا. دنیا ہی کو سب کچھ مت سمجھو، یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ایک دن ختم ہو جائے گی اور دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی اور آخرت کی ہر چیز ہمیشہ باقی رہے گی. اس لیے فکر آخرت کی کرو. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس آیت کے ذریعے قیامت کے ایک ہولناک منظر کو پیش کیا گیا ہے. قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا. یہ سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، قیامت کے دن صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ اگل رہا ہوگا. نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی سایہ ہوگا. انسان دھوپ سے بچے تو کیسے بچے؟ اور حقیقت یہ ہے
کہ سورج سے نکلنے والی آگ اتنی سخت ہوگی کہ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو انسان اس آگ میں جل کر کے بھن کر کے پھر مر جائے، مگر قیامت کے دن تو موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس دن کی ہولناکیوں کو ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور سن لو قیامت کا جھٹکا بڑا شدید ہے۔ کتنا شدید ہے آگے آیات میں اس کی وضاحت ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اتنا خوف، اتنی دہشت، اتنا ڈر ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں خوف اور دہشت کی وجہ سے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں اپنا حمل ضائع کر بیٹھیں گی، اور خوف کتنا ہوگا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اے نبی آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ قیامت کے دن لوگوں نے نشے کی کوئی چیز کھا رکھی ہے، کوئی گرے گا، کوئی اٹھے گا، کوئی بھاگے گا، کوئی دوڑے گا، کوئی چیخے گا، کوئی ایسا لگے گا انہوں نے نشہ کر رکھا ہے، لیکن کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اس دن چند مواقع ایسے ہوں گے کہ انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھے گا، پہچانے گا، مگر قریب سے ایسے گزر جائے گا جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہیں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا مگر کوئی کسی سے خیریت نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہر ایک اپنے معاملے میں پریشان ہوگا، اور حال یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی فکر ہو۔ اس وقت ایک اعلان ہوگا میدان محشر میں، اور وہ اعلان سن کر ہر ایک کو بس اپنی پریشانی، اپنی مصیبت اور اپنے لیے خوف اور دہشت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ وہ اعلان کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ میری بندوں کے اعمال کا وزن کرو۔ جیسے ہی اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا، ہر ایک کو صرف اپنا خوف ہوگا، دوسرے کا تصور اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، اولاد ماں باپ کو بھول جائیں گے، بھائی بہن بیوی شوہر کوئی کسی کو یاد نہیں آئے گا، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی جب اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے لیے ترازو رکھیں گے، اور وہ ترازو عجیب ہوگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس ترازو میں ہر چیز کو تولا جائے گا، انسان کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، اس کے گناہوں کو بھی تولا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور آگے کہتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی پیش کر دیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت جب اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ فکر کیا ہوگی؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی
کہ کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، کاش میرے گناہوں کا وزن ہلکا پڑ جائے۔ کیوں؟ خدا کا اعلان ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ کا اعلان ہے کہ آج جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا وہ فکر مت کرے، ادھر تیری نیکیوں کے وزن سے ترازو کا پلڑا جھکے گا، ادھر اللہ تعالیٰ تیرے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہ گیا اور گناہوں کا وزن بڑھ گیا، میرے دوستوں اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کاش میری نیکی کا وزن بڑھ جائے۔ مگر میرے عزیز طلباء، دوستوں اور ساتھیوں، میدان محشر کی یہ فکر ہم میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب دینا مجھے، یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن اپنی نیکی کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اور گناہوں کے وزن کو گھٹانا چاہتے ہو؟ اگر نیکی کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو فکر آج سے ہی کرو۔ جس نے دنیا کی زندگی میں فکر کر لی، اللہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ صرف 4 کام کر لو، یہی آخری پیغام ہے میرا، یہ 4 کام کر لو، جس نے یہ 4 کام کیے خدا اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ سب سے پہلا کام میں عزیز طلبہ سے کہتا ہوں کہ چند گناہ ہیں ان سے بچو، وہ گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اس کو بے وزن کر دیتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ آج وہ گناہ ہمارے اس سماج میں عام ہو رہے ہیں۔ ان گناہوں سے بچو، ورنہ نیکی تو ہوگی پر اس کا وزن نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا گناہ، اگر آپ اپنی نیکی کا وزن بڑھانا چاہتے ہو، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اس کو یہاں سے بچا کر کے لے جانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا گناہ جس سے بچنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے آپ کو حسد اور بغض و عناد سے بچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ جو حسد سے بچے گا، بغض و عناد سے اپنے دل کو صاف رکھے گا، خدا اس کی نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا، ورنہ یاد رکھو نیکیوں کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لوگوں تم حسد سے، کینے سے، بغض و عناد سے بچو، اس لیے کہ حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ آج یہ حسد کا گناہ ہمارے سینے میں موجود ہے، ہم کسی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو عزت اور وقار کے درجے تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی سکون کی زندگی گزار رہا ہے تو ہمارے دل پر سانپ لوٹ رہا ہے، اگر کسی عالم سے مصافحہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو ہمارے سینے میں آگ جلنے لگتی ہے۔ مدرسے والے دوسرے مدرسے والوں سے حسد کرتے ہیں، علماء جن کے سینے میں علوم نبوت موجود ہے وہ حسد کے مرض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کو عزت ملی ہے تو کس نے دی ہے، کسی کے پاس دولت ہے تو کس نے دی ہے، کسی کا مدرسہ ترقی کر رہا ہے تو موقع کس نے دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حسد کرنے والے؟ حاسد
در حقیقت خدا کے فیصلے پہ ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو غلط ٹھہرانا چاہتا ہے، اور جو خدا کے فیصلے پہ ٹکرائے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ آج سے طے کرو کہ میں اپنا دل حسد اور بغض و عناد سے صاف رکھوں گا۔ اور ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، میری بات پر دھیان دینا، ہم اپنے ظاہر کو درست کرنے کی فکر کرتے ہیں مگر اپنے باطن کو سدھارنے کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا تو ہمارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے۔ ارے سامنے والا ظاہر کو دیکھ رہا ہے مگر اوپر والا تو باطن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو آؤ ہم طے کریں کہ ہم حسد سے اپنے دل کو پاک اور صاف کریں گے، تاکہ کل جب ہمارے عمل کا وزن ہو تو ہمیں کسی طرح کی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ 4 گناہوں سے بچو تو تمہاری نیکی کا وزن باقی بھی رہے گا، بڑھتا بھی جائے گا۔ دوسرا گناہ، عزیز طلبہ اور حضرات سامعین، دوسرا گناہ یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ کبر و غرور سے اپنے دامن کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جس کے دل میں کبر پیدا ہوا، بڑائی پیدا ہوئی، عجب پیدا ہوئی، یاد رکھو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، دینداری سب خاک میں مل جائے گی۔ اور آج یہ بیماری عام ہو رہی ہے، جس کے پاس تقریر کا ہنر ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہے، جس کو بہترین تدریس کا سلیقہ ہے اس کی نظر میں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، جس کے پاس استعداد ہے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ کس چیز پر اکڑ رہا ہے؟ تیرے پاس علم ہے تو اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا تھا، خدا نے عطا کیا۔ تیرے پاس بولنے کی صلاحیت ہے تو یہ صلاحیت کس نے عطا کی ہے؟ خدا نے عطا کی ہے۔ تیرے پاس کوئی اور خوبی ہے تو یہ کس نے عطا کی ہے؟ اور اللہ کہتا ہے زمین پر اکڑ کے مت چل، کسی خوبی کو اپنی ذاتی خوبی مت سمجھ، اگر کوئی خوبی ہے تو خدا کا شکر ادا کر، اور اس خوبی کی وجہ سے اللہ کے کسی بندے کو ذلیل اور بے عزت مت کر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه حبة خردل من كبر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و غرور ہوگا، آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کی کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ ہمیشہ تواضع اور انکساری کو اپنی صفت بناؤ۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے ہمیشہ تواضع اور انکساری کو اختیار کیا ہے، اور تواضع کو اختیار کرنے کے باوجود، انکساری کو اختیار کرنے کے باوجود خدا نے ان کو عزت دی، رفعت دی، بلندی عطا کی۔ آج بھی دنیا میں ان کا ذکر خیر ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو خدا کے لیے تواضع کو اختیار کرے گا اللہ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیوں کا وزن بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے اور میدان محشر میں ذلت اور رسوائی سے بچے رہو، تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ تیسرا کام یہ ہے، میں سب کو کہتا ہوں، عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک ٹکے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ جو دوسروں کا حق ادا کرے گا خدا اس کو اپنی نیکی سے میدان محشر میں فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے گا، اور جو دنیا سے کسی کا حق لے کر کے گیا ہے تو اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی اور وہ کھڑا منہ دیکھتا رہ جائے گا۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، بھائی کا حق ہو اس کو ادا کر دو، بہنوں کا حق ہو اس کو ادا کر دو، پڑوسی کا حق ہو اس کو ادا کر دو، کاروبار میں شریک کسی پارٹنر کا حق ہو اسے، کسی انسان کا حق گردن پر لے کر دنیا سے مت جاؤ، ورنہ تمہاری نیکی تمہارے کام نہیں آ سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن میں اس کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ جس کی امانت، جس کا حق ہو وہ حقدار کو پہنچا دو، اس میں کسی طرح کی کوتاہی مت کرو۔ کیوں بھائی، اس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری چیز، اور یہ جڑ ہے، بنیاد ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آج سے طے کرو، اگر اپنے عمل کا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک دین کا، نیکی کا جو بھی کام کریں گے، جو بھی عبادت کریں گے، وہ اخلاص کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے، ریاءً و سمعةً، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی سے خوشی کے کلمات سننے کے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے عمل کا بدلہ ہمیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے جو عمل کرو کس کے لیے کرو، اور میں اپنے طلبہ کو خاص طور پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں سے جاؤ گے، آپ میں سے کچھ خطیب ہیں ہوں گے، کچھ استاد اور مدرس ہوں گے، کچھ مبلغ ہوں گے، کچھ مؤلف ہوں گے جو تصنیف و تالیف کا کام کریں گے۔ آج سے طے کرو کہ خطاب کروں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، سبق پڑھاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، تصنیف و تالیف کروں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، مدرسہ بناؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، مسجد کو آباد کروں گا تو اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں کو انجام دے گا، خدا اس کے اعمال کے وزن کو بڑھا دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اس آخری باب کے ذریعے ہمیں قیامت کے اس ماحول میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اگر یہ 4 کام آپ نے کیے تو انشاءاللہ آپ کی شکر شکرا وفیرا، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سید المرسلین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین ورسول رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے اس کے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے اور سننے کو قبول فرما، ہمارے جن بچوں نے اے اللہ کیا ہمارے اس کے بیٹھے سینے کو فرما، کہنے اور سننے کو قبول فرما، اے اللہ جن بچوں نے قبل فکر ہے ان کے سینے کو قرآن سے روشن فرما، زندگی بھر قرآن کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو قرآن کا عامل اور ناشر بنا۔ اور اے اللہ جن بچوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے ان کو عالم بعمل بنا، ان کو دین کا خادم بنا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہیں قبول فرما۔ اے اللہ اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما، ماں باپ کی محنتوں اور ارمانوں کو قبول فرما، سب کو بہترین اجر و ثواب